90 کی دہائی سے شریف خاندان کی حکومت میں وزیر خزانہ کا کردار نبھانے والے اسحاق ڈار 2023 کی وفاقی حکومت میں بھی وزیر خزانہ رہے، اور اب اس بات کے اشارے ہیں کہ اگر نواز شریف ایک دفعہ پھر وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں تو ان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی ہوں گے۔ ایسے میں یہ جاننا اہم ہے کہ گزرے برسوں میں اسحاق ڈار کیسے وزیر خزانہ رہے اور کیا ان کو آنے والے وقت کی معاشی مشکلات کا ادراک ہے۔ ڈار صاحب اپنے پبلک پروناؤنسمنٹس جب ان کی ہم سنیں تو وہ سمجھتے ہیں، ان کے مائنڈ میں وہ ایک بہت کامیاب فائنانس منسٹر ہے۔ حقیقت الٹی ہے۔ وہ فائنانس منسٹر پاکستان کے 3 دفعہ رہ چکے ہیں، 4 دفعہ اگر آپ انکلوڈ کریں وہ چند ہفتے جب وہ فائنانس منسٹر بنے تھے کولیشن گورنمنٹ 2008 میں، جو 2008 کی الیکشن کے بعد نکلی تھی، وہ چند ہفتوں کا ان کا ایک سٹنٹ تھا صرف۔ لیکن ان باقی جو 3 سٹنٹس ہیں جس میں وہ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، چاہے وہ 1998 اور 99 ہو، چاہے وہ 2013 سے لے کے 2017 تک کا ٹائم پیریڈ ہو، یا پھر اب جو پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جب وہ سپٹمبر سے لے کے کوئی جون جولائی 2024 تک فائنانس منسٹر تھے، ان تینوں سٹنٹس میں ان کا ٹریک ریکارڈ فیلئر کا، اور فیلئر اس طرح سے کہ آپ 98 اور 99 میں تو پاکستان نے ایگزیکٹلی وہ سٹوری ٹریس آؤٹ کی تھی جو سٹوری 2023-24 میں کیا، کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ریلیشن شپ ٹوٹ گیا بالکل پاکستان کا، ڈیفالٹ کے اتنے نزدیک آ گیا تھا پاکستان کے، لگ رہا تھا کہ اب آئل پیمنٹس کے لیے بھی ڈالرز نہیں رہ جائیں گے، ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ مجبور ہو گیا تھا پاکستان۔ اور تھرو آؤٹ ڈار صاحب یہ کہتے رہے تھے کہ بس یہ آئی ایم ایف جیو پالیٹکس کھیل رہا ہے، یہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ انفیئر کنڈیشنز لگا رہا ہے، جو پاسبل ہے، شاید کر بھی رہا ہوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اس موقع پہ لڑائی کا رویہ پکڑنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں تھی۔ 2013 سے 17 تک وہ اپنا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ صرف اس نظر سے دکھاتے ہیں کہ گروتھ ریٹ معیشت کا بہت اونچا تھا، اتنا بھی خیر نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی آئی تھنک 2008 کے بعد جو گریٹ فائنینشیل کرائسس میں جب اکانومی بھی کریش ہو گئی تھی، اس کے بعد جب گروتھ ریوائیو ہوئی ہے تو وہ 2013 میں ہی ہوئی ہے۔ اینڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں کہ جس حساب سے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ گرے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 جو پبلک انڈیٹڈنس، وہ لٹرلی باہر سے پیسے بورو کر کے، بوروڈ ڈالرز لا کے پاکستان کی معیشت میں ڈال کے ایک گروتھ ریٹ چلا رہے تھے، جو ایک ایبسولوٹلی ڈیزاسٹرس قسم کی پالیسی تھی، اور جو 2018 میں بیلنس آف پیمنٹس کرائسس کی اتنے جو آ گیا تھا پاکستان، جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہم آئی ایم ایف جانے پہ اس لیے مجبور ہوئے ہیں کہ وہ ڈار صاحب کی غلط پالیسیز تھیں، وہ درست کہتے تھے ان دنوں میں۔ تو آئی تھنک 2013 سے 17 تک بھی ڈار صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ اکانومی میں شارٹ ٹرم گروتھ تو انہوں نے پیدا کر دی، لیکن لانگ ٹرم کے لیے انہوں نے اس ملک کو قرضوں کے بوجھ کے نیچے اتنا دھسیل دیا کہ اب ہم لوگ مجبور ہو گئے اس بات کو اس پہ سوچنے میں کہ شاید ہمیں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے ان آرڈر ٹو، جو ایک لحاظ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک لو انٹینسٹی ڈیفالٹ سچویشن ہوتی ہے۔ اینڈ 2023-24 میں ایک دفعہ دوبارہ انہوں نے وہی حرکت کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اور پاکستان کے تمام کریڈیٹرز کے ساتھ ایک لڑائی کا رویہ دوبارہ پکڑ دیا، اور مزید ہم نے آ کے وہ انفیکٹ ٹی وی چینلوں پہ دیکھا کہ وہ اپنے ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیتے اپنا ٹیمپر لوز کر رہے ہیں اور چیخیں مار کے کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ کیئر جو بھی وہ آئی ایم ایف کہے۔ اب اس ضد کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیفالٹ کی سطح میں پہنچ گیا جون 2023 تک۔ تو آئی تھنک جو کچھ بھی ڈار صاحب کر رہے ہیں، ان کا طویل ایک ایکسپیرینس تو بے شک ہوگا، لیکن جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ فنڈامنٹلی غلط ہے۔ اینڈ آئی تھنک جس چیز کی ضرورت ہے، اور جو ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور جو جب آپ اکانومسٹ حضرات سے بھی بات کریں، پاکستان کے جو کمیونٹی آف اکانومسٹس ہیں، ان میں بھی ایک اس چیز کا اگریمنٹ ہے کہ ہمیں ایک نئی قسم کی اکنامک مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ جو اکنامک مینجمنٹ ڈار صاحب نے دی ہے پاکستان کو، یا جو شوکت عزیز صاحب نے دی تھی، اینڈ ڈیر ایسے ایون جو حفیظ شیخ صاحب بھی لیتے آئے ہیں، یہ شارٹ رن میں یا تو ایک شارٹ گروتھ سپرٹ آپ کو دے دیتا ہے، یا شارٹ رن میں بیسک سٹیبلٹی پہنچا دیتا ہے۔ جو شیخ صاحب سٹیبلٹی کے شخص ہیں، ڈار صاحب گروتھ کے ہیں، اینڈ شوکت عزیز صاحب واز نو ڈفرنٹ فرام اسحاق ڈار، ان کی بھی خیالات بالکل یہی تھے، ان کی حرکتیں بھی بالکل یہی تھی۔ تو اب ایک ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے کہ ایک نئی قسم کی کوئی تھنکنگ لائی جائے، اور اس نئی قسم کی تھنکنگ نے جڑ پکڑنی ہے پاکستان کی ایلیٹ کمیونٹی میں، بزنس کمیونٹی میں، پالیسی کمیونٹی میں،
और एक नई डायरेक्शन कोई निकली जाए। अगर वो नई डायरेक्शन ना पकड़े तो यस, बाय ऑल मीन हम लोग दोबारा से एक शॉर्ट टर्म ग्रोथ का पीरियड देख के वापस डिफॉल्ट की सतह पे पहुंच जाएंगे। और यही वाली कहानी जो पिछले 25-30 साल से हम देखते आ रहे हैं अपने मुल्क में, ये अगले भी 25-30 साल हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट करेगी। तो आई थिंक 2024 अब भी वो साल होगा जहाँ पे अगर कोई ऐसा नया रास्ता पकड़ना है तो दिस इज अ वेरी गुड ईयर इन व्हिच टू डू इट। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।